حضرت محمد بن عبداللہ جہادی مصر میں جہاد کی غرض سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ دیکھا، خیمے کے اندر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان پر الفاظ ہیں، اللہم لک الحمد کلو، اللہم لک شکر کلو، کہ اے اللہ میں تیرا ہر حال میں تیری تعریف کرتا ہوں، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب آپ حضرت محمد بن عبداللہ الجہادی نے دیکھا، جب اس شخص کے خیمے میں جا کے دیکھا تو خیمے میں ایک ایسا شخص پڑا ہے کہ جس کی نہ تو ٹانگیں ہیں نہ جس کے بازو ہیں، اور جسم کے صرف دو ہی سے صحیح سلامت، ایک آنکھیں اور دوسری زبان، ایک آنکھیں اور دوسری زبان۔ تو آپ کہنے لگے کہ بھائی کہاں کا شکر، کہے کی تعریف و تصیف، تیرے پاس تو نہ ٹانگیں ہیں، نہ تیرے پاس ہاتھ ہیں، نہ تو چل سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکتا ہے، پھر بھی تو اللہ کا شکر بارہا کرتے جا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہم لک الحمد کلو، کبھی کہتا ہے اللہم لک شکر کلو، کہ ایسی حالت میں بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی تو بات صحیح کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے میرے لیے اتنا اپنے آسمان سے کوئی آگ تو نہیں برسائی۔ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اوپر اپنا کوئی عذاب تو نہیں بھیجا، میرے لیے کوئی زمین کو پھاڑ کے مجھے زمین میں دنسا تو نہیں دیا۔ میں تو اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اللہ کے سامنے میرا شکر جانا تو بنتا ہے۔ اس لیے مجھے تم سے صرف ایک مدد کی ضرورت ہے، میرا یہ ذکر کرنا، یہ میرا شکر کرنا تو بعد میں سمجھنا، لیکن میری ایک تم سے درخواست ہے، میرے لیے ایک میری مدد کر دے۔ میری خدمت کرنے والا میرا ایک بیٹا 2 دن پہلے میرے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ تم کوشش کرو، اس کو ذرا آس پاس میں دیکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل جائے تو میرے پاس لے آنا۔ نقشہ پوچھا، کپڑے پوچھے کہ اس کی شکل کیسی ہے، کپڑوں کا رنگ پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس رنگ کے کپڑے ہیں، اتنا قد ہے، اتنی کی جسامت ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ اس نے امامہ باندھا ہوا ہے، 2 دن پہلے وہ میرے لیے کھانا لینے کے لیے نکلا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ ایک ہی میرا بیٹا ہے جو ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا ہے، اور یہی میرے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے مجھے نیک اولاد دے دی، وہ ہر وقت میرے لیے میری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اس سے بڑا اور میں کیا شکر ادا کروں، اس سے بڑی اور نعمت میرے لیے کیا ہو سکتی۔ یہ ان سے پوچھئے جو بیمار ہو جائیں، یہ ان سے پوچھئے جو بیمار ہیں اور ان کی چارپائی کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ساتھ نوجوان، ساتھ بیٹے بیٹیاں تو موجود ہیں، لیکن ان کی چارپائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کندھا دے کے واش روم تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی چارپائی کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا بستر بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قدر ان سے پوچھئے، ان سے بچوں کی قدر پوچھئے کہ جن کے پاس اولاد کے ہوتے ہوئے بھی یہ ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو ان کے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں۔ چاہے ایک بیٹا ہو، چاہے ایک بیٹی ہو، ان کے لیے ہمادن ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ جٹے رہتے ہیں، ان کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے ہو کیا سکتی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو اپنے معاشرے میں ایسے بے شمار مثالیں ملتی ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے کہ والد کو گھر میں دینے والے بھی موجود ہیں، والدہ کو جھٹلانے والے بھی موجود ہیں۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ والد کی ایک نہ سننے والے، والدہ کی ایک نہ ماننے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ تو بات ذہن میں رکھیں، آج اگر آپ نے والد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اس کی امید لگاتے ہیں۔ آج چاہے انہیں یہ جوازات کھلا دیں، وہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ ایسا کیا، بہرحال یہ اپنے
وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ ان کی مدد کے لیے اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ حضرت عبداللہ محمد بن عبداللہ جہادی ایک پہاڑ کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ کیڑے، کچھ درندے موجود ہیں۔ جب قریب جا کے دیکھا تو اسی شکل میں وہی جو نقشہ بتایا تھا، اسی نقشے میں اس شخص کو چینے اور درندے کھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو موت آئی، کیا وجہ بنی، کیوں وہ ظالمانی سے کوچ کر گیا، لیکن وہ وہاں پہ بے یار و مددگار پڑا ہے، چینے کھا رہی ہیں، درندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے دور سے ان کو ڈرایا بتایا، قریب گئے ان کو اٹھایا اور خیمے کے باہر لا کے رکھ دیا۔ اندر گئے، تمہید باندھی، حوصلہ دینے کی کوشش کی، صبر دینے کی کوشش کی، کہا کہ دنیا جو ہے یہ پانی ہے، یہاں پہ عارضی زندگی ہے، سب نے جانا ہے، اور مصیبت پہ اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بات سیدھی ہے اس پہ آ، جو بات سیدھی ہے اس پہ آ۔ اس نے کہا کہ مجھے لاش ملی ہے اور وہ جو نقشہ آپ نے بتایا ہے نا وہ بہت لگتا ہے آپ کے بیٹے کا ہے، آپ ذرا تسلی کر لیں۔ آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اس کے قریب لے گئے۔ جب جا کے وہاں پہ دیکھا تو بالکل وہی شخص تھا، وہی ان کا بیٹا تھا، وہی ان کا بیٹا تھا۔ اس وقت پھر ان کی زبان سے وہی کلمہ جاری ہوا، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک شکر کلہ۔ وہ پھر بڑی عجیب حیرت انداز نظروں سے دیکھنے لگے، بھائی اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ تیرا ایک ہی تو سہارا تھا وہ بھی دنیا سے کوچ کر گیا، پھر بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں میرا شکر بنتا ہے کہ اللہ نے مجھے رونے کی توفیق دی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں تو اس لیے اللہ سے شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ روگ میرے اندر نہیں رہ گیا، وہ روگ مجھے اندر سے کھانے نہیں لگ گیا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا نبی چڑھا، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ چمبے کی بوٹی نے اپنا مشک مچایا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا باطن بھی خوشبودار ہے، جن کا ظاہر بھی خوشبودار ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد اللہ نیت کرتے پہنی کو دے کر اور والد محترم بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور اللہ کے حضور آپ دوڑے دوڑے ایک بستی کے پاس گئے، وہاں ایک شخص کو کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہاں پہ دو باپ بیٹا ہیں، دونوں وفات پا چکے ہیں، تو ان کے حسن اور ان کی تدبیر کا اہتمام کرنا ہے، آپ میرے ساتھ جائیے۔ وہ جب آپ پہاڑی پر پہنچا، جیسے ہی ان کو دیکھا تو بعد کے اپنے قصبے، اپنی آبادی، اپنے شہر کی طرف گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر گھوم آیا، سارے شہر کے لوگ اس پہاڑی پر آ گئے اور دیکھتے ہی لوگوں نے پوچھا، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی یہ کون ہے جس کے لیے سارا کا شہر ہی سارا شہر گھوم آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ نہیں جانتے؟ نہیں میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی جو وفات ہوئی ہے اور جن کا یہ بیٹا ہے۔ اس لیے یہ جب بیمار ہوئے تو ہم ان کے پاس آتے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے، تو ہم کہتے کہ تمہارے اوپر یہ کیسا ظلم ہوا ہے۔ لوگ اس سے مختلف قسم کے سوال کرتے تو انہیں لگتا کہ یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور گلے کرتے ہیں، لوگ میری حالت ذات پر افسوس کرتے ہیں اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، لہذا یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے ویرانوں میں جا کے آباد ہو گئے تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ اور آج ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کہیں فاتحہ خانی پہ بیٹھے ہوں، فاتحہ خانی پہ بیٹھے ہوں تو ہم فاتحہ کو چھوڑ کے دنیا جہاں کی تمام چوریاں اکٹھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، فاتحہ جب بول جاتے ہیں تو تمام کہانیاں سامنے سے یاد آ جاتی ہیں،
ہوتے تمام کا قصے کہانیاں حکومتیاں گزاں ساریاں گزاں ہوتے کر کے تسلی کر کے بجائے ہم وہاں پہ تعزیت کے لیے گئے تھے کہ بیٹھنے کا سامان بنا کے گھر اور لوگوں کو خوش کر کے گھر آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر کی توفیق عطا فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہر حال میں کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتا ہے نبی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کی اگر نعمتوں کو گننے لگ جاؤ گے تو کبھی بھی گن نہ پاؤ گے اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے لگ جاؤ گے تو کبھی بھی گن نہ پاؤ گے اللہ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں کے پلندے نعمتوں کے ڈھیر اکٹھے کر دیے ہیں سورہ رحمان میں بھی تو یہی مفہوم دیا گیا نا وَابِيَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو دکھلاؤ کن کن نعمتوں کو دکھلاؤ گے